اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے، کفار سے جوابات ارشاد فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے الٹے سوالات سے ناخوش نہ ہوں۔ خود ہم نے نہ کہ کسی اور نے آپ کو دین حق یا قرآن کریم یا معجزات دے کر بھیجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کفار رب سے ہم کلامی اور اپنے من پسند معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، جس کے جواب میں ان سے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے بہت سی نشانیاں اور آیات نازل فرمائی ہیں۔ اب ان آیات کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجموعہ آیات تو آپ کی ذات و صفات ہیں، لہٰذا فرمایا انا بے شک ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی آپ مخلوق کی طرف ہمارا عزیز ہدیہ ہیں۔ آپ پہلے ہی سے ہماری بارگاہ میں حاضر تھے، ہم نے آپ کی تکمیل کر کے اور نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر آپ کو بھیجا۔ اب جو آپ میں عیب نکالے وہ در حقیقت ہم میں عیب نکالتا ہے، کیونکہ سند یافتہ شاگرد میں عیب نکالنا در حقیقت سند دینے والے کا انکار ہے۔ نیز ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی آپ دنیا میں ہمارا کام کرنے، ہماری ذمہ داری پر گئے، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا بالحقی حق کے ساتھ، بشیرم خوشخبری دینے والا، و نذیرہ اور ڈرانے والا، یعنی ہم نے آپ کو بتقاضۂ حکمت، صداقت اور حقانیت دے کر یا دلائل اور معجزات سے مضبوط کر کے یا دین قدیم اور قرآن پاک عطا فرما کے بھیجا، یا آپ کو سچا بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ نذیر کے معنی ہے ڈرانا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی، مگر اطاعت کرنے والوں کے لیے بشیر ہیں اور نافرمانوں کے لیے نذیر ہیں۔ اگرچہ دوسرے انبیاء بھی بشیر اور نذیر تھے، لیکن وہ سن کر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں رب کو بچشم سر دیکھا اور جنت کی وہ نعمتیں بھی ملاحظہ فرمائیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھیں اور کسی کان نے نہ سنی اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آئیں۔ آپ نے جہنم کی ساری چیزوں کو بھی دیکھا، لہٰذا دیگر انبیاء اسلام کی بشارت کامل ہے اور آپ کی کامل تر۔ ولا اور نہ تسالو پوچھا جائے گا، ان سے یا آپ سے، اصحاب الجحیم دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں۔ اس عبارت کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جہنمی کفار کے متعلق آپ سے باز پرس نہ ہوگی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، کیونکہ آپ نے اپنا فرض تبلیغ پورا انجام دے دیا۔ نیز تبلیغ آپ کا کام تھا اور ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہم اپنے کام کا آپ سے سوال نہ کریں گے کہ انہیں ہدایت کیوں نہ دی۔ دوسرے یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ پچھلی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ اس گواہی پر وہ کفار جرا کریں گے کہ تم لوگوں نے تو وہ زمانہ پایا ہی نہیں، پھر بغیر دیکھے گواہی کیوں دے رہے ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے، پھر کفار کو جرا کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ رب تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یعنی تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ تم پر۔ یہی واقعہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کلیم اللہ یا روح اللہ تو نہیں کہ قیامت میں آپ کا کفار سے مقدمہ ہو، بلکہ آپ حبیب اللہ ہیں۔ کسی کافر کو آپ کی تبلیغ کے انکار کی جرت نہ ہوگی اور کسی کو آپ کی گواہی پر جرا کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ تیسرے یہ کہ اوروں سے تو اپنی ذات اور اولاد وغیرہ کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے اہل و عیال گمراہ یا گناہ گار کیوں تھے، مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے اس قسم کا نہ حساب کتاب ہوگا اور نہ سوال جواب ہوں گے۔ آپ کے اہل قرابت میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے ان کا اپنا قصور ہے۔ آپ نے تبلیغ میں پوری کوشش فرما دی، چمگادڑ بے نور رہتے ہیں، آفتاب بے قصور ہے، لہٰذا آپ سے اس قصور کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے، کفار سے جوابات ارشاد فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے الٹے سوالات سے ناخوش نہ ہوں۔ خود ہم نے نہ کہ کسی اور نے آپ کو دین حق یا قرآن کریم یا معجزات دے کر بھیجا تاکہ آپ ماننے والوں کو بشارت دیں اور منکروں کو آنے والی مصیبت سے ڈرائیں۔ جو اس بشارت اور خوف سے ایمان لائے گا وہ سچا مومن ہے۔ کسی کو جبراً ایمان دینا ہمارا کام نہیں، کیونکہ جبری ایمان پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بد نصیب آپ کی بات نہ مانے وہ آپ سے کوئی باز پرس نہ ہوگی، کیونکہ آپ نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ جو آپ کی بات نہ مانے وہ جہنمی ہے، اور ان کی ذلت و خواری اور رسوائی اور سختی عذاب کا حال مت پوچھو۔
وہ بیان کے قابل نہیں۔ خیال رہے کہ محبوب پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجاز کی سرزمین پر 63 سال کے لیے بھیجا گیا، مگر رسالت شریف کو ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں بھیجا گیا۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ غرض یہ کہ زمانہ نبی اور ہے اور زمانہ نبوت کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نبوت عبدالآباد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔